بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آیت 247 سے آنورڈس۔ وقال لہم، اور کہا، لام جو ہے یہ قالا کی پریپوزیشن ہے۔ ہو کا مطلب وہ ایک، ہم وہ سب، یہ پروناؤن ہے۔ وقال لہم، اور اس نے کہا ان سے، اس نے جس نے کہا وہ آگے آ رہا ہے۔ نبیہم، نبیہم ان سب کا نبی، یعنی اور ان سے کہا ان کے نبی نے کیا کہا یا ان کو کیا بتایا؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یہ ہے پر زبر ہے کیونکہ یہ انا کی وجہ سے نصب میں آیا، تو ویسے یہ اس جملے میں فاعل ہے۔ ان اللہ قد بعث، بعث کا مطلب ہوتا ہے مبعوث کرنا، کسی کو اٹھا کھڑا کرنا، جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں قریش میں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے۔ تو قد بعث کا مطلب ہوتا ہے کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے، طالوتا ملکن، طالوت کو بادشاہ، کیونکہ انہوں نے یہ درخواست کی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے کہہ کر ہمارے لیے کو بادشاہ مقرر کر دیں، امیر مقرر کر دیں، جس کی رہنمائی اور سپہ سالاری کے اندر ہم جنگ کر سکیں۔ تو ان کے نبی علیہ السلام نے ان کو بتایا، جو غالباً تورات کے مطابق سموئیل علیہ السلام یا شموئیل علیہ السلام بنتے ہیں، ان کا جو نام بنتا ہے، سموئیل علیہ السلام نے ان کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے تو obviously یہ بادشاہ مقرر کرنا بالکل مختلف ہے، جو ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا تھا کہ آج کے دور میں کوئی زبردستی خود بادشاہ بن جائے اور کہ جی اسلام میں تو بادشاہ بنانے کی اجازت ہے، تو یہ بالکل ریلیونٹ ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا نبی موجود ہے اور وہ کسی کو مقرر کر رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ طالوت جو ہے نا، بائبل میں ان کا نام آیا ساؤل، اور ہو سکتا ہے نام ساؤل اور لقب طالوت ہو، کیونکہ بائبل کے بیان کے مطابق یہ بہت لمبے تڑنگے تھے، اور طول جو ہوتا ہے، توالد جو ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے لمبائی، تو شاید لقب طالوت پڑ گیا، اور جو ہیبریو ہے اور عربک ہے یہ ملتی جلتی لینگویجز ہیں، تو اس میں کوئی ایسا ملتا جلتا لفظ بھی ہوگا، بٹ ویسے وہاں نام جو ہے وہ ساؤل استعمال ہوا ہے، جو حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں جو بادشاہ تھا۔ تو یہ بنیامین جو یعنی بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی، تو یہ جو 12 تھے، ان سب کی پھر جو اولاد تھی اس کی بنیاد پہ 12 قبیلے بنے، اور ان 12 قبیلوں میں سے سب سے چھوٹا قبیلہ تھا، وہ سب سے چھوٹے بھائی بنیامین کا تھا۔ اس کے اندر بھی جو سب سے چھوٹا گھرانہ تھا بائبل کے بیان کے مطابق یہ اس سے تعلق رکھتے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بادشاہ بنا دیا تو یہ خود بھی ذرا حیران ہوئے کہ جی مجھے کیسے بادشاہ بنائیں گے لوگ، مجھے ایکسیپٹ کیسے کریں گے، اور لوگوں نے بھی کہا، قالو، وہ بولے، کہنے لگے، انا، یہ انا جو ہے نا یہ ناؤن ہے انٹیروگیشن کا، تو عربی میں انٹیروگیشن کے جو ناؤن استعمال ہوتے ہیں وہ قرآن شریف میں بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، اور ان کا مطلب آنا چاہیے، اور وہ تھوڑے سے ہیں۔ ما کا مطلب ہوتا ہے کیا، من کا مطلب ہوتا ہے کون، کیفا کا مطلب ہوتا ہے کیسا، کیسے، جیسے وہ کہتے ہیں کیفا حالو کا، ایو کا مطلب ہوتا ہے کون سا، یہ قرآن شریف میں استعمال ہوتا ہے کئی جگہوں پہ۔ متا کا مطلب ہوتا ہے کب، کم کا مطلب ہوتا ہے کتنا، یہ کم آج پھر کچھ آیتوں کے بعد دوبارہ آج کی کلاس میں انشاءاللہ آئے گا۔ اینا کا مطلب ہوتا ہے کہاں، اور انا کا مطلب ہوتا ہے کہاں سے، کس طرح سے، ہاؤ، اور پھر ایانا کا مطلب بھی کب ہوتا ہے۔ تو یہ انا کا مطلب ہے کس طرح سے، کیسے، یکونو لہو، کانا وہ ہے، یکونو وہ ہوگا، تو کیسے ہوگی، کیسے ہو سکتی ہے اس کو، لہو اس کے لیے، الملک کیسے ہو سکتی ہے اس کے لیے ہمارے اوپر بادشاہی، یکونو لہو کیسے ہو سکتی ہے اس کے لیے، الملک علینا بادشاہی ہمارے اوپر، وہ کیسے ہمارے اوپر بادشاہ بن سکتا ہے، واہ، اور، نحنو ہم، انا میں، نحنو ہم، ہوا وہ، ہم وہ سب،
अंतातू अंतुम तुम सब, और नहनु हम, और हम अहक्कु ज्यादा हकदार हैं। ये वही अफालु तफजील है, जैसे अकबर ज्यादा बड़ा, अहक्कु ज्यादा हकदार, हम ज्यादा हकदार हैं बिल मुल्की बादशाहत के, मिनहू उससे, उसके मुकाबले में हम ज्यादा हकदार हैं क्योंकि वो छोटे कबीले से हैं। और आगे उन्होंने वजह भी बताई, वाह और लम युक्ता वो नहीं दिया गया। जो आता युक्ति का मतलब होता है किसी को देना, अता युक्ति याति पहुंचना, और आता युक्ति पहुंचाना देना, युक्ता उसका पैसिव वॉइस है। और वो नहीं दिया गया सातन, सातन जो है ये बाउसीन एन से, तो इसे फिर उर्दू में जब हम इस्तेमाल करते हैं वो वुसअत है। और तो सातन का मतलब बुनियादी तौर पे वुसअत है। मिनल माल, वो माल में वुसअत नहीं दिया गया, माल में कुशादगी नहीं दी है, उसके तो पास तो पैसे ही कम है। तो उनके पास, उनके जहन में जो स्टैंडर्ड था, जो आज भी जनरली लोगों के जहन में ही स्टैंडर्ड होता है, कि जितना ज्यादा अमीर होगा इसका मतलब है कि कोई तो उसने काम अक्लमंदी का किया होगा जिसकी वजह से वो इतना अमीर है, तो उसको बादशाह बनने का ज्यादा हक है या हुक्मरान बनने का ज्यादा हक है। तो इनका ये पर्सपेक्टिव था। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाह क़द बअथ लकुम तालूत मलिका क़ालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना व नहनु अहक्कु बिल मुल्कि मिन्हु व लम युअ्त सअतम मिनल माल। और उनसे कहा उनके नबी ने कि अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया है तुम्हारे लिए तालूत को अमीर या बादशाह। वो कहने लगे कैसे हो सकती है उसकी इमारत हमारे ऊपर, उसकी हुकूमत हमारे ऊपर, और हम ज्यादा हकदार हैं हुकूमत के उसके मुकाबले में, और उसको तो माल में वुसअत ही नहीं दी गई। तो ये एक जनरल एटीट्यूड है बनी इसराइल का, कि उनके नबी मौजूद हैं, उन्होंने फरमाइश की कि हमें एक आप बादशाह बना दें ताकि हम जंग करें। उनके नबी ने उनसे कहा कि भाई सोच समझ के जंग की हामी भरना, ऐसा ना हो कि जंग फर्ज हो जाए और फिर तुम कहो जी नहीं हमने नहीं लड़ना। अब बादशाह बना दिया गया। तो अल्लाह का नबी जब बता रहा है कि तालूत को अल्लाह ने बादशाह बनाया, आगे से कितनी बड़ी जुर्रत है कि आगे से अपने एतराज़ात पेश करने शुरू कर दूं कि ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, उसके पास तो पैसा ही नहीं है। ये चीज समझनी चाहिए। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कोई चीज हुक्म दे दें, उस वक्त तो जो सहाबा मौजूद थे उनको तो जो हुजूर ने हुक्म देना है, उसके बाद उसके आगे वो चूं चुना नहीं कर सकते। सहाबा पूछ लेते थे बाद औक़ात कि ये अल्लाह की तरफ से हुक्म आया है या आपकी अपनी राय है। और अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी राय होती थी तो फिर सहाबा भी अपनी, अगर कोई राय मुख्तलिफ है तो वो दे देते थे, और हजूर उनके मशवरे को मान भी लेते थे बहुत दफा। लेकिन यहाँ तो वाज़ेह अल्फाज है कि अल्लाह ने मुकर्रर कर, तो जब अल्लाह ताला का हुक्म आता था तो कॉमन सेंस की बात है कि खालिक कायनात ने जो हुक्म दिया है तो उसमें तो कोई चूं चरा हो ही नहीं सकती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर अपनी एक अंडरस्टैंडिंग से कोई चीज बता दी, जैसे एक वाकया आता है कि वो लोग कहीं पे दरख्त लगा रहे थे और उसकी वो कलमें लगा रहे थे, तो हुजूर को उस चीज को इतनी पसंद नहीं आई तो उन्होंने कहा ऐसे ना किया करो। अगले साल फसल कम हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को फिर कहा कि भाई ये जो दुनिया के मामला है ना, इसमें अपनी अकल के हिसाब से जो करना चाहते हो करो। लेकिन जहां पे अल्लाह ताला के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें फरमा दें ये अल्लाह का हुक्म है, अगर किसी जगह ये चीज क्लियर ना भी हो कि अल्लाह के नबी ने जो हुक्म दिया है अपनी अंडरस्टैंडिंग की बेस पे दिया है और ये अल्लाह की तरफ से ही है, तो फिर हमारे लिए यही है कि हम यही एज्यूम करेंगे ये अल्लाह की तरफ से ही होगा, और जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको हू बहू मान लें, उसके ऊपर किसी किस्म की दिल में तंगी ना लाएं। जितनी हम तहकीक कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि ये हदीस जो बयान अब हमारे लिए ये है कि हदीस जो बयान की जा रही है वो सही है या नहीं है। अदरवाइज अगर ये ऑथेंटिसिटी स्टैब्लिश हो जाए कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अब हमारे पास उसके आगे कुछ बात करने की गुंजाइश नहीं है। इनकी ये हरकतें थी जिनकी वजह से फिर ये सारी जिंदगी खुआर हुए, और अपने उनसे फिर ये चेंज होके बनी इस्माइल के पास आ गई दुनिया की इमामत, और क़यामत तक के लिए ये यहूदियों की जो हरकतें हैं
اس کی وجہ سے خوار ہوتے رہیں گے۔ اور وہ جو اب ان کے پاس ریلیٹیولی اوتھینٹک نالج بھی ہے، وہ اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ خانہ کعبہ ہی اصل قبلہ ہے، جو پیچھے پڑ چکے ہیں وہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن اس ڈھٹائی کی وجہ سے وہ مانتے نہیں ہیں۔ جب مانتے نہیں ہیں تو دنیا میں بھی ان کے لیے خواری ہے، ان کو کچھ بیچ میں پیریڈ ملتا ہے جس میں وہ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کوئی نہ کوئی آتا ہے اور ان کو اتنا زیادہ مارتا ہے، اتنا مارتا ہے کوئی حساب نہیں، اور قیامت والے دن تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ برے انجام کی طرف جائیں گے ہی۔ قالا، تو نبی نے فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ نے، یہاں پہ بھی اللہ فاعل ہے، انا کی وجہ سے نصب میں ہے، استفاہ، اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے اس کو، سواد، فے اور واو، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چیز کو پاک کر دینا، صاف کر دینا، پھر اس سے جو باب افتعال بنتا ہے نا وہ پھر بن جاتا ہے استفا، اور یہ سواد کے ساتھ کیونکہ آ رہا ہے تو پھر یہ جو استفا ہے نا یہ تے جو ہے توئے میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے چن لیا ہے ہو اس کو، علیکم تمہارے اوپر، یعنی اللہ کا فیصلہ ہے، اس نے سرداری کے لیے اس کو چن لیا تمہارے مقابلے میں، تو تمہارے اوپر اس نے اس کو سردار بنایا ہے، وَزَادَهُ، اور زیادہ کیا ہے اس کو، بسطتاً، وسعت میں، کشادگی میں، کس کشادگی میں، یعنی اس کی کشادگی زیادہ کی ہے، اس کو کشادگی عطا فرمائی ہے، کس چیز میں، فی العلم والجسم، علم میں اور جسم میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو نالج عطا کی ہے، اس کے پاس سکل ہے کہ وہ حکومت چلا سکتا ہے، اس پر سکل ہے کہ وہ جنگ میں تمہیں لیڈ کر سکتا ہے، اور وہ اسٹرانگ بھی ہے فزیکلی، کیونکہ جنگ میں لیڈ کرنے کے لیے اسٹرانگ ہونا بھی ضروری ہے۔ علم تو ظاہر سی بات ہے سموئیل نبی کے پاس طالوت سے زیادہ ہوگا، لیکن حضرت سموئیل جو تھے وہ بوڑھے ہو چکے تھے، تو اس لیے اب لیڈ کرنے کے لیے طالوت کو چنا گیا اور اللہ کے حکم سے چنا گیا۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جب کسی کو حکمران بنایا جائے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر حکمرانی کی عمارت کی صلاحیتیں موجود ہیں یا نہیں، اس بیس پہ حکمران نہ بنایا دیا جائے کہ وہ ہماری برادری کا ہے، یا وہ ہمیں پیسے دے گا، یا فلاں کام کر دے گا، یا ہمارا ایک نیچرل ہماری انکلینیشن ہے اس کی طرف، یا ہمارے ابا جی اس کو ووٹ دیتے تھے تو ہم نے بھی اس کو ووٹ دینا ہے۔ جب آپ نے کسی کو چننا ہے حکمرانی کے لیے تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے، اور یہ جو چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ رکھی ہے۔ بعض اوقات لوگ اپنے بزنسز کے اندر اس چیز کو مد نظر نہیں رکھتے کہ جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں، یعنی حکومت میں تو ضروری ہے ہی ہے کہ وہ جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں انہی کو ترقی دی جائے، وہ تو ورنہ سخت گناہ ہے۔ اب نئے بزنس میں انسان کے پاس آپشن ہوتی ہے، لیکن وہ بے وقوفی ہے کہ آپ کمپیٹنٹ لوگوں کو ترقی دینے کی بجائے ان کمپیٹنٹ لوگوں کو آگے آئیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں پھر کمپیٹنس کی خواہش بھی نہیں پیدا ہوتی۔ تو وہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے یہی رکھا ہے۔ آگے اولمپک میں وہی لوگ جاتے ہیں جو محنت کرتے ہیں، جن کے اندر سکل ہوتی ہے، کاروبار میں وہی لوگ کام آتے ہیں، تعلیم میں وہی آگے بڑھتے ہیں، اور یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس نظام کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کوئی محنت کرنا دنیا کے معاملے میں، یہ مثلا جیسے اب یہ بات ہو رہی ہے بنیادی طور پہ تو دنیا بھی بات ہو رہی ہے، اس کی سکل جو ہے، حکومت چلانے کی سکل اور فزیکل اسٹرینتھ، تو اس کے اندر کوئی محنت کرے آج کے دور میں اس طرح فزیکل اسٹرینتھ کی ضرورت تو نہیں ہے، بٹ سکل تو چاہیے۔ تو اس کو کنفیوز کرنے کے لیے جی یہ تو دنیا کے لیے محنت کر رہا ہے، یہ تو بڑی غلط بات ہے، یا یہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اصل چیز صرف اللہ اللہ کرنا ہے، نہیں، اللہ اللہ کرنا اصل چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے جو معاملات ہیں ان کے اندر اسٹرگل کرنا، اپنے آپ کو ایفیشینٹ کرنا، وہ انتہائی ضروری ہے، اور مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ اپنے آپ کو اسٹرانگ بنائیں تاکہ وہ دنیا کی اقوام کا مقابلہ کر سکیں۔ اور جیسے ہم نے پچھلی بار ڈسکس کیا تھا، جو ہمیں بعض اوقات مسائل آتے ہیں جو لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے مثلاً ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور ہم ایکچولی ان کو کوئی سزا اس طرح نہیں دے سکتے، یعنی کسی کو جا کے چھلا گھونپ دینا اس کو ویسے ہی الاؤڈ نہیں ہے، لیکن اگر ہم اسٹرانگ ہوں، ہماری حکومتیں اسٹرانگ ہوں، تو پھر ہم ان کو کوئی سزا ایسی دے سکتے ہیں، کوئی سینکشن ایسی کر سکتے ہیں جس سے وہ ان حرکتوں سے باز آ جائے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ،
یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ دیتا ہے اپنی بادشاہت جس کو چاہتا ہے. یہ اللہ کا اقتدار ہے، جس کو چاہے گا وہ بخش دے گا. اس کے اندر کوئی بحث نہیں ہو سکتی، اس کے اندر کسی کو اعتراض کرنے کی کو تک نہیں بن سکتی. اگر تو انہوں نے نبی کو نبی مان لیا تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ مان لیا کہ وہ جو بات بتا رہا ہے وہ اللہ کی طرف ہے. اب اس کے بعد کسی قسم کی بحث کی گنجائش ہی نہیں بنتی. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. یعنی تمہاری جو کیپیسٹی ہے، جو نظر ہے، وہ محدود ہے، تنگ ہے. تم اپنی تنگ نظری سے، اپنی محدود نگاہوں سے معاملے کو دیکھتے ہو. اللہ تعالیٰ جو فیصلے فرماتا ہے وہ اپنی قدرت اور علم کی روشنی میں فرماتا ہے، اور اس کی قدرت وسیع ہے، اس کا علم بے شمار ہے. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم. اس نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے اس کو تمہارے اوپر، اور اس کو بخشی ہے وسعت علم اور جسم میں، اور اللہ عطا کرتا ہے اقتدار جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، علم والا ہے. اور قال لہم، کہا ان سے نبیہم، ان کے نبی نے، ان آیت ملکی ہی، ان بے شک، آیت ملکی ہی، یہ ڈبل مرکب اضافی ہے. ملکی ہی اس کا اقتدار، آیت ملکی اس کے اقتدار کی نشانی. آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی. اور کہا ان کے نبی نے بے شک اس کے اقتدار کی نشانی یہ ہے، کیا ہے؟ ان کہ یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم. یأتیکم، عطا یاتی پہنچنا، کہ پہنچے گا، آئے گا، کم تمہارے پاس، کا تو ایک کے پاس، کم تم سب کے پاس، آئے گا تمہارے پاس التابوت. تابوت کا مطلب ہوتا ہے صندوق، پھر اسی سے ہم اس صندوق کو بھی تابوت کہتے ہیں جس میں میت کو رکھا جاتا ہے. تو التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں، یعنی آئے گا تمہارے پاس تابوت، اس میں ہے، مطلب یہ کہ آئے گا تمہارے پاس وہ صندوق جس میں سکینت ہے، تسکین ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. تو ان کے پاس ایک صندوق تھا جس کو وہ استعمال کرتے تھے قبلے کے طور پر، اور جہاں پہ بھی خیمہ لگاتے تھے تو پھر اس کو اس میں رکھتے تھے، اور جس رخ پہ ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا تو اس طرف اس کو رکھتے تھے. اور یہ ان کی روایت انبیاء کے دور سے چلی آ رہی تھی. اور اس کے اندر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا، اس میں اور بھی تبرکات تھے، اور اس کی وجہ سے ان کو تسلی اور حوصلہ تھا. تو خاص طور سے جب کوئی جنگ وغیرہ ہوتی تھی تو وہ اس صندوق کو ساتھ لے کے چلتے تھے، اور اس کی وجہ سے ان کو ایک اسٹرینتھ ہوتی تھی، ثابت قدم رہنے میں مدد ملتی تھی. کچھ کہتے ہیں اس میں جو وہ من اترتا تو اس کو بھی ایک شیشی میں انہوں نے بھر کے رکھا ہوا تھا. تو یہ تابوت جو تھا اس کے اندر ان کے لیے سکینت تھی، اور ان کو ایک عقیدت تھی جس کی وجہ سے ان کا مورال قائم رہتا تھا. تو پھر جب ان کے جو فلسطینیوں سے جنگ ہوئی اور فلسطینیوں نے ان سے یہ چھین لیا، تو اس کے بعد کئی سال یہ ماتم کرتے رہے، اور ان کو ایک بہت زیادہ ڈپریشن کی سٹیٹ میں چلے گئے. تو اب ان کے نبی نے بتایا کہ بھائی یہ نشانی ہے کہ وہ تابوت تمہارے پاس واپس آ جائے گا جس کے اندر تمہارے رب کی طرف سے تسکین ہے، وہ بقیہ تم مما، اور بقیہ ہے، باقی ماندہ چیزیں ہیں، مما من ما، اس میں سے جو ترکا، جن کو چھوڑا، ترک کرنا چھوڑنا، آل موسیٰ، آل موسیٰ نے، و آل ہارون، اور آل ہارون نے، جن کو موسیٰ کی جو اولاد تھی اور ہارون علیہ السلام کی جو اولاد تھی ان کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں. تو حضرت موسیٰ اور ہارون کے بعد بھی کچھ چیزیں انہوں نے اس میں رکھ دی ہوں گی، تو اس سے انہوں نے وہ صندوق کو ایک متبرک صندوق کا درجہ دیا ہوا تھا. اور یہ ان کے لیے بالکل پرفیکٹ تھا، بیکاز ان کو نبیوں نے یہ بتایا تھا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جنرل ایسی ہمیں کوئی انسٹرکشن نہیں دی. یعنی ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے،
اگر ہمیں کہیں پتہ لگے کہ جینوئنلی یہ حضور علیہ السلام کے بال ہیں، منہ مبارک ہیں یا نالین مبارک ہیں، تو ہمیں ان سے محبت ہونا تو ایک فطری عمل ہے، اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن ان سے اس طرح تبرک کوئی حاصل کرنا یا کوئی وہ پھر بعض اوقات لوگ اس طرح کے کام کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ ان کو ہمارے یہاں تھوڑی بعض اوقات زیادہ ہی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ چیز کرنی چاہیے جو مشروع ہو۔ تو یہ ان کی شریعت میں تو بہرحال یہ جائز تھا، ہماری شریعت میں بھی چیزیں ہیں جو مشروع کی گئی ہیں، مثال کے طور پہ خانہ کعبہ، مثال کے طور پہ صفا مروہ، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر خانہ کعبہ میں حضرت اسود کو جا کے چومنا، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری شریعت میں یہ جائز قرار دیا ہے، بلکہ ٹھہرایا گیا ہے، یعنی اگر موقع ہو تو اس کو چومنا چاہیے، ورنہ دور سے سلام بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہماری شریعت میں جو ہے ہمیں وہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا، کیا سکھایا اور کس چیز کی اجازت دی۔ تو ان کے لیے بحال یہ تھا تحملہ الملائکہ، اس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے فرشتے، یعنی اس صندوق کو فرشتے اٹھا کر لے آئیں گے۔ اور پھر یہی ہوا، کہتے ہیں کہ وہ جو عمالقہ اس کو چھین کے لے گئے تھے، ان کے یہاں کو وبائیں پھوٹ پڑیں یا کیا مسئلہ ہوا، اس کے بعد انہوں نے تنگ آ کے اس صندوق کو ایک بیل گاڑی پہ رکھا، اس کو ہانک دیا اور فرشتوں اس کو چلاتے چلاتے بنی اسرائیل کے پاس لے آئے۔ تو ان فی ذالک، بے شک، فی ذالک، اس میں، ذالک جو پیچھے والی بات ہو رہی ہے، اس میں ہے لآیتن، اب یہ لام جیسے ایمفسس ہے، تو اس کا مطلب ہوگا بڑی نشانی، آیت نشانی، لا آیا بڑی نے، اس میں ہے ایک بہت بڑی نشانی، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم واقعی مومن ہو، اگر تم ایمان رکھنے والے ہو، تو پھر تمہیں پتا ہے کہ اس تابوت میں، اس صندوق میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تسکین رکھی ہے، اور وہ تم سے کئی سالوں سے چھنا ہوا ہے، اور اب اگر وہ فرشتے اس کو لے آتے ہیں تمہارے پاس، فرشتے فزیکلی اٹھا کے لے آئے ہوں، یہ بھی ممکن ہے، اور جو بائبل کا بیان ہے وہ بھی ممکن ہے کہ وہ بیل گاڑی تھی جس کا کوئی چلانے والا نہیں تھا اور فرشتے اس کو ہانک کر بنی اسرائیل میں لے آئے، دونوں چیزیں ممکن ہے۔ اگر یہ آ جاتا ہے وہ تابوت خود بخود تمہارے پاس، جو اتنی مصیبتوں سے وہ تم سے چھین کے لے گئے تھے اور تم اتنے پریشان تھے، تو ڈیفینیٹلی اس میں پھر ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ ہاں جی، اگر تمہیں تسلی نہیں ہو رہی، ورنہ اللہ کے نبی نے جب کہہ دیا کہ یہ خدا کا بنایا ہوا مقرر کردہ تمہارا حکمران ہے، تو بات ختم ہوگی۔ لیکن کیونکہ وہ ڈھیٹ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید ایک نشانی دے دی کہ اس میں تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے، تمہیں تسلی ہو جائے۔ وقال لهم نبيهم ان آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة ان في ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين۔ اور کہا ان سے ان کے نبی نے، بے شک اس کی عمارت کی، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس وہ صندوق جس میں تسکین ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں، بقایا جات ہیں، یادگاریں ہیں چھوڑی ہوئی آل موسیٰ اور آل ہارون کی، اس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے فرشتے، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ اب اس میں ایک چیز غور کرنے والی ہے کہ ان کو ملی سکینت ان کے رب کی طرف سے، تو انسان کو ایک نیچرلی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر ہمارے پاس بھی کوئی ایسے تبرکات ہوتے، چلے خانہ کعبہ تو ایک ہو گیا، وہاں تو پھر جانا پڑتا ہے، وہاں جا کے ہم اپنی محبت کا بھی اظہار کرتے ہیں، ہمیں خوشی بھی محسوس ہوتی ہے، برکتیں بھی ہوتی ہیں، وہاں پہ اللہ کی رحمتیں بھی ہوتی ہیں، ایک نماز کی جگہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب بھی ملتا ہے۔ لیکن کوئی ہمارے پاس ایسی چیز ہو جس سے ہمیں بھی تسکین حاصل ہو، کوئی تبرکات ہمارے پاس بھی ایسی ہوں جو ہم اپنے گھروں میں استعمال کر سکیں، تو ہمارے دین میں کیا ایسی کوئی چیز ہے جو ہمارے لیے سکینۃ من ربکم کا درجہ رکھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2499، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، اور جو کوئی چلے ایسے راستے پر کہ اس میں وہ تلاش کرے علم، تو آسان کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے۔ اور نہیں جمع ہوتی کوئی جماعت اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کہ وہ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی،
اور کوشش کرتے ہیں اس کی درس و تدریس کی آپس میں، مگر یہ کہ نازل ہوتی ہے ان کے اوپر سکینت، یعنی ماں اور اللہ جب بھی کوئی جماعت اللہ کی کتاب کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک دوسرے کو سکھانے کے لیے کٹھی ہوگی، اور خاص طور پہ اگر مسجد میں کٹھی ہوگی، تو پھر آسمان سے ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے۔ تو ہماری سکینت جو ہے وہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے میں اور سمجھنے میں اور دوسروں کو سمجھانے میں، ایک دوسرے کو سمجھانے میں۔ وغشیتہم الرحمت، اور چھا جاتی ہے ان کے اوپر رحمت، اور گھیر لیتے ہیں ان کو فرشتے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے اپنے فرشتوں کے پاس ان مجلس میں، اس مجلس میں جو اس کے پاس اللہ کے پاس فرشتے ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک سکینت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کتاب کو صحیح معنوں میں خدا کا پیغام سمجھ کر سمجھنے کی کوشش کریں، دوسروں کو سکھانے کی کوشش کریں، خاص طور سے سب سے پہلے اپنے گھر والوں، اپنی اولاد کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے والدین کو، ان کو یہ تلقین کریں کہ اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور اس کتاب کو سمجھنے کے لیے اور کچھ نہیں تو یہ پی ٹی وی والوں کی وہ اب یوٹیوب پہ بھی ملتی ہے، اس میں ایک چینل بھی ہے میرا خیال ہے 94.3 ایف ایم کا، اس پہ بھی آتی ہے، عربی ہے اور ساتھ اردو ترجمہ ہے۔ کم از کم وہ تو ضرور کرنا چاہیے، آپ عربی اچھی تلاوت کے ساتھ اردو ترجمہ سنتے رہیے، اس سے ہی قرآن شریف آپ ریگولرلی اگر سنیں گے تو خود بخود بھی بہت ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ اور یہ ہم یہاں بیچ میں تھوڑی بہت کوشش کرتے ہیں نا آپ کو گرامر سکھانے کی، وہ تھوڑی سی بوجھل تو ہوتی ہے، لیکن ایکچولی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر جب اللہ کی کتاب سنیں عربی میں تو سنتے ہی آپ کو سمجھ لگ جائے، جب آپ کو مفہوم پہلے سمجھ آئے گا نا پھر اس کی انٹریکیسیز سمجھ آئیں گی۔ اگر عربی سمجھ سن کر آپ کو اردو سمجھ نہ آ رہی ہو تو اس کی انٹریکیسی سمجھ نہیں آ سکتی۔ اگر آپ صرف ترجمہ پڑھتے رہیں گے تو وہ خدا کے الفاظ ہی نہیں ہیں، اس سے وہ اثر ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم وہ لوگ جن کی زبان عربی نہیں ہے وہ عربی اتنی ضرور سیکھ لیں کہ قرآن شریف آ جائے، تو تھوڑی آپ فوکس کیا کریں الفاظ کے اوپر، اور ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ یہ سکینہ کا لفظ ہے، سکینت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تابوت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، رب ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، السلام علیکم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، فی الحال فی صد ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو سارے ہی تو تقریباً الفاظ ایسے ہیں، 70-80% ایکچولی ورڈ ایسے یوز ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی اینگل سے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ فلما، فا پس لما جب، فصل تالوت، فصل، یہ جو فے سے جتنے ورب شروع ہوتے ہیں نا ان کے اندر کوئی نہ کوئی جدا ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے، تو فرق کرنا، اسی طرح یہ فصل ہے، تو فصل کا مطلب ہوتا ہے جدا ہونا، پھر اسی سے فیصلہ بنتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے صحیح اور غلط کو علیحدہ علیحدہ کر دینا، الگ الگ کر دینا۔ اسی سے وہ لفظ تھا جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا جب دودھ چھڑانے کا ذکر آیا تھا تو وہاں پہ بھی فصالن آیا تھا۔ پھر اسی سے تفصیل کا لفظ ہوتا ہے، تفصیل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو علیحدہ علیحدہ کر کے ایکسپلین کر دینا، ایک ایک جز کو اس کے علیحدہ کر دینا۔ تو فصل کا مطلب ہوتا ہے جدا ہونا، کہیں سے نکلنا، شہر سے نکلنا، روانہ ہونا۔ پھر جب روانہ ہوا طالوت بالجنودی، اپنے فوجوں کے ساتھ، اپنی ابنڈر اسٹوڈنٹ، جب پھر طالوت فوجوں کو لے کر روانہ ہوئے، قالا، تو انہوں نے کہا، ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ تعالی، ابتلا کا مطلب ہوتا ہے آزمائش کرنا، مبتلیون یا مبتلین جو ہے نا اس کا پھر فائل ہوتا ہے، اور پھر یہ جب اس میں مضاف بن جائے گا تو یہ مبتلی کم ہو گیا، یعنی بیسیکلی یہ ناؤن ہے فائل کا، اور یہ کم پروناؤن کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ اللہ تمہارا آزمائش کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، بنہرن، ایک نہر سے، ایک ندی سے۔ کیا آزمائش کرے گا؟ اچھا، اب یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تمہاری آزمائش کرے گا، بتا ان کو طالوت رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی اپنے پیغمبر پر، اور پیغمبر علیہ السلام جو تھے سموئیل، انہوں نے طالوت کو وہ میسج دیا، اور طالوت نے پھر، اب کیونکہ وہ امیر تھے تو سب لشکروں کو انہوں نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ایک آزمائش کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے اندر ڈسپلن کی بہت زیادہ کمی تھی،
تو اس لیے اس ڈسپلن کی کمی کو چیک کرنے کے لیے اور اس کو صحیح کرنے کے لیے، اس کی جو شارٹ کمنگ اس کو دور کرنے کے لیے آزمائش کی گئی۔ فمن شریبا منہ، بس جس نے، شریبا کا مطلب ہوتا ہے پینا، جس نے پیا، منہ اس میں سے، یعنی ایک ندی ہے، وہ سفر کر کے چلے آ رہے ہیں اور اب تھک گئے ہیں اور پیاس بھی لگ رہی ہے اور آگے دشمن کھڑا ہے، جنگ کا میدان ریڈی ہے، تو اب جنگ کا میدان ریڈی ہے تو اب بہت پیاس لگ رہی ہے، تو اس میں ممکن ہے کہ لوگ پانی پینا شروع کریں، تو اتنا زیادہ پانی پی لیں جیسے ہم روزے کے بعد بعض اوقات اتنا پانی پی لیتے ہیں کہ حالت غیر ہو جاتی ہے، تو ان کو کہا گیا کہ نہیں بھائی اس میں سے پانی نہیں پینا، من شریبا منہ، جو پیے گا اس میں سے، فلیسا منی، منی جو ہے یہ بیسیکلی ہے من پلس یہ، اور پھر اس کو ملانے کے لیے منی کی بجائے اس میں یہ اس کو کہتے ہیں نون وقایا، یہ بھی ایڈ کر دیتے ہیں، منی وہ نہیں ہے مجھ سے، یعنی وہ پھر ہماری جماعت میں سے نہیں ہے، وہ میرا ساتھی نہیں ہے جس نے اس میں سے پانی پی لیا، پانی پینے کی اجازت نہیں۔ واہ، اور من جو لم یطعمہ، یہ تعیم یطعم کا مطلب ہوتا ہے چکھنا، اور کھانا بھی اس کا مطلب ہوتا ہے، لیکن بنیادی مطلب چکھا ہوتا ہے، چکھنا ہوتا ہے، تو جو نہیں چکھے گا یعنی جو نہیں پیے گا، فإنہ منی، تو وہ مجھ سے ہے، جو اس میں سے پانی پی لے گا تو وہ میرا ساتھی نہیں ہے، اور جو اس کو نہیں چکھے گا تو بے شک وہ میرا ساتھی ہے، الا مگر، یعنی ایک ایکسیپشن دے دی، من اغترف، یہ من اغترف جو یہ روٹ ہے اس کا غین رے اور فی، غرف یغرف کا مطلب ہوتا ہے کسی لیکوڈ کو اٹھانا، جیسے چمچے میں آپ دوائی لے کے یا سالن میں سوپ جیسے چمچ میں لے کے اٹھاتے ہیں نا، اس اٹھانے کے کام کو کہتے ہیں غرف یغرف، اور اس سے پھر نا یہ جو لفظ بنتا ہے غرفہ، جو یہاں پہ بھی استعمال ہوا ہے، تو اس کا مطلب اٹھائی ہوئی چیز ہوتی ہے نا، اس کو بھی غرفاتن کہتے ہیں، تو اگر آپ نے پانی چلو میں لے کے بھرا ہے تو اس چلو کو غرفہ کہیں گے، اسی طرح جو اوپر کی منزل کے کمرے ہوتے ہیں نا ان کو بھی غرفہ کہتے ہیں، وہ بھی قرآن شریف میں اس سینس میں ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، تو مگر وہ کہ جس نے اٹھا لیا، اور اخترافہ پھر یہ باب افتعال میں تھوڑا سا اہتمام آ جاتا ہے، جس نے بھر لیا چلو میں پانی، الا من اخترف غرفتم بیدی، مگر یہ کہ جس نے بھر لیا ایک چلو بھر پانی اپنے ہاتھ میں، یعنی جس نے اپنے ہاتھ سے ایک چلو کی اتنا پانی پی سکتے ہیں، ایک چلو کے برابر، اگر پیاس لگی ہوئی ہے اس سے زیادہ نہیں، اور پھر جنہوں نے اتنا سا پانی پیا ان کی پیاس ایکچولی بجھ گئی۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اخترف غرفة بجدی، پھر جب روانہ ہوئے طالوت فوجوں کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی آزمائش کرنے والا ہے تمہاری ایک ندی سے، پس جس نے پی لیا اس میں سے تو وہ میرا ساتھی نہیں، اور جس نے نہیں پیا اس کو تو وہ میرا ساتھی ہے، ہاں مگر یہ کہ کوئی چلو بھر پانی لے لے اپنے ہاتھ سے، پس شربو منہ، پی لیا انہوں نے اس میں سے، الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے تھوڑے، تو ان میں سے اکثر نے پانی پی لیا، تھوڑے تھے جو اس میں باغ آئے، اور بائبل کے مطابق وہ تقریباً 80,000 لوگ تھے یا لاکھ سے بھی اوپر لوگ تھے، اور وہ لوگ جنہوں نے پانی نہیں پیا وہ چند ہزار یا چند سو تھے۔ فلما، پھر جب، جاوزہ، یہ اس کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے وسط میں ہونا، جو ورڈ ہے جیم باؤ زی، زیادہ یا جوتو، اور پھر اس سے جو باب مفاعلہ بنتا ہے تو وہ ہوتا ہے مڈل سے آگے بڑھنا، تو پھر یہ دریا پار کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو اردو میں بھی ہم ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں تجاوزات، تو تجاوزات بھی ایسے ہی ہوتی ہیں جو اپنی حدود سے آگے نکلی ہوئی ہوں، تو پھر جب وہ انہوں نے تجاوز کیا، جب وہ آگے بڑھے اس سے، یعنی جب انہوں نے
اس ندی کو پار کر لیا، جب وہ دریا پار کر گئے، ہوا یعنی طالوت، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے ساتھ. تو اپیرنٹلی محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے ہوا والذین آمنوا معہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف ایک چلو بھر پانی پیا، تو یہ تو پار کر گئے. اور جو آگے بات ہو رہی ہے یہ اب ان لوگوں کی ہو رہی ہے جنہوں نے بہت زیادہ پانی پیا تھا. تو انہوں نے کیا کہا، یعنی پھر جب طالوت اور ان کے ساتھی جو صحیح معنوں میں ایمان لائے تھے، اور اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے، اگر یہ انڈرسٹینڈنگ جو میں کر رہا ہوں صحیح سمجھی ہے، کہ ایمان لانے کا مطلب ہی ہوتا ہے حکم کی تعمیل کرنا، عمل سے ایمان ڈٹرمن ہوتا ہے. تو جنہوں نے اپنے نبی کے ذریعے جو اللہ کا حکم ان کے امیر نے ان کو سنایا تھا، جنہوں نے اس کو فالو کیا، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے ایمان لانے والوں سے، کہ وہ ایمان لے آئے اور وہ تو دریا پار کر گئے. جو دوسرے تھے وہ شاید پانی پی کے پھر وہیں ڈھیر ہو گئے اپیرنٹلی. قالو، انہوں نے کہا، یعنی اب پھر یہ اس قالو کو ان کے متعلق اگر مانے گا، انہوں نے دوسروں نے کہا لا طاقت لنا، یہ اس کو کہتے ہیں لائن نفی جنس، جب طاقت کے اینڈ میں نا نصب آ گئے. تو آج تو ہم میں بالکل طاقت نہیں ہے، ہم میں تو ہمت ہی نہیں ہے، لنا ہمارے پاس، ہمارے لیے، الیوم آج کے دن، بجالوت و جنودی، جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے کے لیے. یعنی ہم میں تو جالوت اور اس کی فوجوں سے لڑنے کی طاقت ہی نہیں. تو پانی پی پی کے بھی ان کی حالت خیر ہوگی اور کچھ اللہ کی آزمائش بھی تھی. تو جنہوں نے بہت زیادہ پانی پیا ایکچولی ان کی پیاس بجھی نہیں، اور جنہوں نے چلو بھر پی لیا وہ پیاس بجھ گئی اور وہ سیر ہو گئے اور وہ جنگ کے لیے تازہ دم ہو گئے. اب یہ بائبل کا بیان ہے، اس میں اوتھینٹسٹی اتنی ضروری نہیں ہے، لیکن وہاں سے دیکھیں اور ملا کے پڑھیں تو تھوڑا بہت سملر ملتا ہے. ویسے جو بائبل کے اندر جو ڈیٹیلز آئی نا ان میں بہت کانٹراڈکشن ہے. تو پھر ہمارے مفسرین نے جو ان میں سے ریزنیبل چیزیں لگتی تھیں اور قرآن کے بیان کے مطابق محسوس ہوتی تھیں ان کو چن کر جنرلی بیان کیا، ورنہ بائبل میں بہت زیادہ تفصیلات میں نا کنفیوژن اور آگے پیچھے چیزیں ہیں. فشربوا منه الا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، پس پی لیا انہوں نے اس میں سے مگر ان میں سے تھوڑے، یعنی چند کو چھوڑ کر ساروں نے اس میں سے پانی پی لیا. پھر جب وہ پار کر گئے دریا طالوت، وہ اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، تو بولے یہ والے یعنی جنہوں نے بہت پانی پی لیا تھا. اب یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، اس میں اختلاف بھی ہو سکتے ہیں. نہیں ہے طاقت ہمارے پاس آج کے دن جالوت اور اس کی فوجوں سے لڑنے کے لیے. اس میں ایک چیز نوٹس کرنی چاہیے کہ اگر ہم دیکھیں تو یہ بے آیا ہے، اور بے جو ہے نا یہ حرف جر ہے، اور آگے جالوتی نہیں آیا بلکہ جالوتا آیا ہے. تو یہ زبر جو ہوتی ہے تو نصب کی نشانی ہوتی ہے سنگولر کے اندر. تو اس کی کیا وجہ ہے، اس کو ذرا ہم کوئکلی دیکھ لیتے ہیں. تو تین حالتیں ہوتی ہیں، رفع، نصب اور جر. تو وہ ناؤنس جو ان تینوں حالتوں میں اپنی شکل چینج کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں منصرف. یہ کوئی 80-85% ناؤن ایسے ہوتے ہیں. تو مثلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں محمد، محمدن، محمدن، یہ تینوں فارم میں جو حالت ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، یا پیش آئے گا یا زبر آئے گی یا زیر آئے گی. پھر ایک ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں غیر منصرف. اب یہ عربی کی ٹرمز ہیں، اس کو غیر منصرف کیوں کہہ دیتے ہیں، کچھ اور کیوں نہیں کہتے. اس میں کیا ہوتا ہے، یہ کچھ 13% الفاظ ہیں، اس میں دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک تو اس میں تنوین ختم ہو جاتی ہے، ان ناؤن میں تنوین نہیں ہوتی. اگر آپ اس میں بھی دیکھیں تو اس میں تنوین نہیں ہے. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں تو تنوین ہے، محمد، محمدن، یہاں نہیں ہے. یہاں ابراہیم، ابراہیم نہیں ہے. تو ایک اس کی یہ چیز ہوتی ہے. دوسرے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو نصب اور جر ہیں دونوں کی فارم سیم ہوتی ہے، دونوں میں ابراہیمہ ابراہیمہ ہی آئے گی. بالکل جیسے یہ بجالوت آیا تو ایکچولی یہاں پہ نصب میں نہیں ہے، جر میں ہے، لیکن اس کی جر کی فارم بھی یہی ہے. اور ایک تیسرے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں مبنی، ان کی تینوں کیسز میں فارم وہی ہوتی ہے، موسیٰ موسیٰ موسیٰ. وہ جر میں ہو، نصب میں ہو، رفع میں ہو، سب میں یہی فارم آتی ہے. قال الذین، کہا ان لوگوں نے، یظنون،
جن کو یہ گمان تھا، جو یہ گمان رکھتے تھے، انہم کہ وہ، یعنی وہ لوگ، اور یہ زن کا جو لفظ ہوتا ہے نا، اس میں یقین خیال دونوں، یعنی وہ جو یہ خیال کرتے تھے، اور جب ہم کہتے ہیں نا وہ یہ خیال کرتے تھے، تو پھر آگے کانٹیکٹ سے ڈٹرمن ہوتا ہے کہ خیال کرتے تھے مراد کیا ہے۔ مطلب ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ فلاں پولیٹیکل لیڈر بہت ایماندار ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں یقین ہے۔ اور یا ہم کہیں گے ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ فلاں چیز جو ہے وہ اگلے سال بارشیں ہوں گی، اب ہو سکتا ہے ہمیں یقین نہ ہو، تو یہ دونوں کے لیے لفظ خیال کرتا ہی ہوئے گا۔ ایک ہوتا ہے اٹکل پچو بالکل تکا، ایک ہوتا ہے جس میں ایک سرٹن آپ نے ایفرٹ پٹ ان کی ہوتی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ آتا ہے، جس کی بیس پہ آپ کی ایک اسٹیبلش ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ، جس میں اگر آسمان پہ بادل ہیں تو آپ کا خیال ہو کہ شاید بارش ہو جائے، اور ایک آپ کو یقین ہوتا ہے کہ بارش ہو جائے۔ یہ شاید اور یقین دونوں چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ خیال ہی ہے، میرا خیال ہے کہ آج بارش ہوگی۔ تو اب وہ آپ کے ٹون سے اور آپ کے باقی جملے کے کانٹیکٹ سے پتہ لگتا ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے بارش ہوگی، تو یہ آپ شک کے طور پہ کہہ رہے ہیں، یقینی طور پہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہی زن کا لفظ جب عربی میں استعمال ہوتا ہے تو اس میں شک بھی پایا جا سکتا ہے اور یقین بھی پایا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ یقین کی بات ہو رہی ہے کہ ان لوگوں نے کہا جن کو یہ یقین تھا، انہم کہ وہ ملاق اللہ۔ اچھا، یہ ملاق اللہ کو بھی ذرا کوئکلی دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا حافظوا علی الصلوات، تو وہ حفیظہ یحفظ سے تھا باب مفاعلہ۔ جب یہ اس کا جو روٹ ہے نا، اس کے اندر ہے لام قاف اور یہ جب کوئی واول آ جاتا ہے نا، یعنی الف واو اور یہ، تو اس کے بعد نا عربی میں نا ان کی شیپ چینج ہو جاتی ہے۔ تو اس کو ایک بالکل بس کوئکلی گو تھرو کرتے ہیں۔ یہ بھی اسی طرح ہے حفیظ یحفظ کی طرح، لقی یلقیو، لیکن یہ کیونکہ پھر یہ واول آ رہا ہے تو یلقیون نہیں ہوتا، پھر یہ یلقا ہو جاتا ہے۔ اس کا جب اس کا مطلب ہوتا ہے سامنے آنا، تو لکیا وہ سامنے آیا۔ جب اس کا باب مفاعلہ کریں گے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کے سامنے آنا۔ تو ایک دوسرے کے سامنے آنے میں پھر یہ مفاعلہ میں سوال ہوتا ہے لا کا یلاقی، اور اس سے پھر جو مصدر ہے وہ ہے ملاقات۔ تو اردو میں بھی ایگزیکٹلی یہی مصدر استعمال ہوتا ہے، اور اس کا جو فاعل ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے ملاقیون، جو پھر ملاقین پڑھا جاتا ہے، وہ بھی یہ کی وجہ سے۔ اور اس کی پلورل ہوتی ہے ملاقون، اور یہ پلورل جب مرکب اضافی میں مضاف بن کے آئے گی نا تو یہ نون ختم ہو جاتی ہے، یہ اس کا رول ہے، یہ پھر نون ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ملاقو بیسیکلی اسم الفاعل ہے پلورل میں، تو ملاق اللہ ملاقات کرنے والے اللہ سے، یہ مرکب اضافی ہے، اس لیے ہے پر جر ہے۔ تو وہ لوگ جو اس گمان میں یا جن کو یہ یقین ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں گے، یہ یقین بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب انسان کے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ اس نے جا کے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، تب ہی وہ صحیح عمل کرتا ہے۔ ورنہ کیا پڑی ہے کسی کو نیک عمل کرنے کی، ایفرٹ کرنے کی، جان کھپانے کی، جہاد پہ جانے کی، اپنی جان کی قربانی دینے کی ضرورت ہی کیا؟ یا تو چلو کسی نے پیسوں کے لیے جان کی قربانی دے دی، یا کسی نے حکومت حاصل کرنے کے لیے جنگ لڑی کہ چلو جیت گئے تو حکومت مل جائے گی، نہیں تو پھر مار کے تو مار گئے۔ لیکن اگر دنیاوی مقصد نہیں ہے تو کوئی کیوں جا کے جہاد کرے گا، کوئی کیوں جا کے اپنی جان کی قربانی دے گا؟ وہ اس صورت میں دے گا جب اس کو یہ یقین ہو کہ میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ کوئی سا بھی نیک عمل وہ اس لیے کرے گا۔ مزید یہ کہ جب ایک انسان کو یقین ہو کہ میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، تو اس کے لیے جان پھر کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ادھر میں نے مرنا ہے اور ادھر اپنے رب کے حضور میں پیش ہو جانا ہے، اور مجھے جنت کی نعمتیں مل جانی ہیں، اور میں نے تو اپنے رب کے پاس چلے جانا ہے۔ تو جس کے اندر بھی ایمان بہتر ہوگا، پاک فارم میں ہوگا، ریفائنڈ فارم میں ہوگا، اس کے اندر شوق شہادت زیادہ ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں شہادت کا جذبہ باقی قوموں سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ مسلمانوں میں نسبت ایمان بہتر ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ بعض اوقات لوگ اس کو مس یوز کر کے، جو بالکل ینگ لوگ ہوتے ہیں جن کو نالج اتنی نہیں ہوتی اور شہادت کا صرف جذبہ ہوتا ہے، اس کو مس یوز کر کے پھر ان کو کہیں ٹیررزم میں بھی یوز کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ چیز کہ کسی کے اندر جان قربان کرنے کی ہمت ہو، یہ چیز آتی اسی چیز فیکٹ سے ہے مینلی،
کہ ان کو اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ تو وہ لوگ جن کو یہ یقین تھا، جو یہ سوچتے رہتے تھے، جو اس دھیان میں رہتے تھے کہ ہم نے تو اپنے رب سے ملنا ہے، انہوں نے یہ کہا کم، یہ وہ انٹروگیشن کا ناؤن ہے، کتنے ہی من فیاتن، فیاتن کا مطلب ہوتا ہے گروہ، یہ بھی فیس ہے، اس کا مطلب ویسے کسی چیز کو پھاڑنا ہوتا ہے، تو پھاڑ کے پھر جو ایک نسبتاً چھوٹا گروہ بنتا ہے نا، اس کو فیاتن کہتے ہیں جنرلی، بٹ بہرحال اس سے بڑا بھی مراد ہو سکتا ہے۔ تو کم من فیاتن، کتنے ہی گروہ ہیں، کتنی ہی چھوٹی جماعتیں رہی ہیں، یہ اب یہاں پہ چھوٹی آ رہا ہے، قلیلاتن اس کی صفت ہے، کتنی ہی چھوٹی جماعتیں رہی ہیں، غلبت جو غالب آئیں، فیاتن کثیرتن بڑی جماعتوں پر، باذن اللہ اللہ کے اذن سے، کہ ان کی تعداد سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کتنی چھوٹی جماعتیں ہیں جو غالب آئی ہیں بڑی جماعتوں کے اوپر جب اللہ کا حکم ہوا۔ اب یہ ہم نے پیچھے دیکھا جب انڈیا نے اپنے جہاز بھیجے تو اللہ کے فضل سے ہم ان پہ غالب آ لیں گے، حالانکہ ہم ان سے ملٹری پاور میں بہت چھوٹے ہیں، لیکن اللہ نے فضل کیا، اللہ نے حکم دیا تو ہم غالب آ گئے۔ یہ مثال مسلمانوں کو بیان کی جا رہی ہے اس وقت جب ابھی قبلہ تبدیل ہوا تھا، اور آپ دیکھیں دونوں چیزیں بالکل ریلیٹ کرتی ہیں۔ بنی اسرائیل کے لیے اس تابوت کو قبلے کی حیثیت حاصل کی، ان سے وہ قبلہ چھین گئے، ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا۔ مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا، بنیادی طور پہ تو دین مکہ میں شروع ہوا اور وہاں سے پھر مسلمانوں کو ہجرت کرنی پڑی، کافروں نے ان کو وہاں سے نکال دیا، ان کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا، اور اس کے بعد جب قبلہ چینج ہوا تو اب وہ بھی ان کے مخالف تھے، یہودی بھی ان کے مخالف تھے۔ تو قبلہ چینج ہونے کے تقریباً 2 مہینے کے بعد غزوہ بدر ہوا۔ اب یہ غزوہ بدر سے پہلے مسلمانوں کو اس کے لیے پریپیئر کیا جا رہا ہے، اور اس میں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ہیں جو ماضی میں بھی بڑی جماعتوں پر غالب آتی ہیں اللہ کے حکم سے، اور مثلا یہ طالوت کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا، اور جو دریا پار کر کے آگے پہنچے تھے ساتھ طالوت کے، ان کی تعداد بھی کو 300 کے لگ بھگ ہی تھی، اور غزوہ بدر میں بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ تھے ان کی تعداد بھی 300 کے لگ بھگ ہی تھی، اور ان صحابہ کا بہت بہت بڑا مقام ہے، اور ان کے لیے پھر یہ ٹرم بدری صحابی استعمال کی جاتی ہے ہر جگہ۔ تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے وہ چھوٹی جماعت بڑوں پہ غالب آ گئے تھے تو تم بھی غالب آ سکتے ہو، اور پھر ایکچولی یہی ہوا کہ مسلمان اللہ کی مدد سے، اللہ کی نصرت سے، مشرکین مکہ پر جو تعداد میں بھی ان سے زیادہ تھے، اسلحے میں بھی ان سے بہت زیادہ تھے، سواریاں بھی ان کے پاس زیادہ تھیں، ان کو شکست فاش دے دی۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے۔ اور صبر ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ پہ کوئی ظلم ہو گیا اور اب آپ نے رو دھو کے آنسو بہا کے چپ ہو گئے، صبر یہ صبر کا ایک شیڈ ہے۔ صبر کا اصل مقصد ہوتا ہے، اصل مطلب ہوتا ہے ثابت قدم رہنا۔ تو وہ جو ثابت قدم رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، ان کی پھر اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، جنرلی ان کو دنیا میں ہی نصرت حاصل ہو جاتی ہے، اور اگر نہیں بھی ہوتی تو پھر آخرت ان کے لیے ہے ہی ہے۔ قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ کہا ان لوگوں نے جو اس گمان میں تھے کہ انہیں ملاقات کرنی ہے اللہ سے، کتنی ہی چھوٹی جماعتوں نے غلبہ حاصل کیا بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ تو ثابت قدموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ولما، اور جب، برزو، یہ بھی استعمال ہوتا ہے، مبارزت کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، دعوت مبارزت دینا، یعنی ایک دوسرے سے مقابلے میں آنا، ایک دوسرے کے سامنے آنا۔ تو جب وہ آمنے سامنے آئے، جب ان کا سامنا ہوا، لی جالوتا و جنودی، جالوت اور اس کی لشکروں سے، اس کی فوجوں سے، یہ پھر جو لام ہے نا یہ برزو کا پریپوزیشن ہے، اور جب ان کا آمنا سامنا ہوا جالوت اور اس کی فوجوں سے، قالو، تو انہوں نے کہا، اب یہ بڑی ہی زبردست دعا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، یا جو ہے نا وہ انڈرسٹوڈ ہے، یعنی اصل میں یہ ورڈ تھا ربنا، جب ربنا سے پہلے یا لگتا ہے جس کو کہتا ہے منادا مضاف، یعنی مرکب اضافی ہو، اس سے پہلے جب یا لگایا جائے گا تو پھر جو مضاف ہے نا اس پہ نصب آ جاتی ہے، تو پھر یہ یا ربنا نہیں ہوتا، یا ربنا ہوتا ہے، یا رب العالمین ہوتا ہے، یا رسول اللہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب،
افرغ علینا، فے رے اور غین کا جو مطلب ہے نا وہ ہوتا ہے کسی کام کو ختم کر کے خالی ہو جانا، فارغ ہو جانا. تو پھر کسی چیز کو فارغ کرنے کے لیے، خالی کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور اس میں جو باب افعال ہے جس سے یہ افرغ آیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی برتن کا پانی گرا کے اسے خالی کر دینا، اس کسی چیز کو انڈیل دینا. تو ربنا افرغ علینا، اے ہمارے رب انڈیل دے ہمارے اوپر، صبرن، صبر، ہمت، حوصلہ، ثابت قدمی. اے ہمارے رب ہمارے اوپر حوصلہ انڈیل دے، ہم حوصلے میں شرابور ہو جائیں. وثبت اقدامنا، اور ثابت قدم کر دے ہمیں اور جما دے ہمارے قدم. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما کافر قوم کے اوپر، اور ہمیں غلبہ عطا فرما کافر لوگوں پر، کافروں کی قوم پر. تو یہ انہوں نے دعا کی. ہمیں بھی جب ہم دشمن کے مقابلے میں نکلے، آپ نارملی کسی کام کے لیے نکلے، ضروری نہیں کہ کافروں سے مقابلہ ہو رہا ہے. ہمارا مقابلہ بعض کا نکلتے ہیں، بلکہ اکثر اوقات تو ہمارے ایسے لوگوں سے مقابلہ ہوتا ہے جو شیطان کے رستے پہ چل رہے ہیں، جو ہر چیز میں کوئی نہ کوئی غلط کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، رشوتیں مانگتے ہیں، آپ کو ترغیب دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے، جتنے مرضی ہمت ہو، حوصلہ ہو. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اپنی ہمت حوصلہ قائم کرنا چاہیے، اپنے اندر ڈسپلن پیدا کرنا چاہیے، اور ٹاپ آف دیٹ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. اور جب ان کا سامنا ہوا جالوت اور اس کی فوجوں سے، تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب انڈیل دے ہمارے اوپر صبر اور جما دے ہمارے قدم، اور غلبہ عطا فرما ہم کو کافر قوم کے اوپر. فا پس ہدم، یہ بھی اب اردو میں استعمال کرتے ہیں ایک لفظ. اردو میں ویسے ہم اس کو ہزیمت لکھتے ہیں، تو اردو میں یہ والی ہے ہوتی ہے، یعنی یہ بھی جسٹ فار یور انٹرسٹ. اردو میں جب ہم لکھیں گے نا پھر، تو اس میں یہ دو چشمی ہے ڈالتے ہیں، اور اگر اردو میں ہم لکھیں گے پہر، تو اس میں یہ ہاتھی والی ہے ڈالتے ہیں. تو اس کو پہر لکھا جاتا، پڑھا جاتا ہے، اور اس کو پھر پڑھا جاتا ہے. تو مثال کے طور پر بعض اگر آپ کو لکھا ہوا ملے گا شہر، اور اگر وہ شہر ایسے لکھنا تو یہ غلط ہے. یہ عربی میں تو ایسے ہی ہوگا، کیونکہ عربی میں ہوتی دو چشمی ہے. اردو میں یہ شین ہے تو جڑ کے کچھ بنتا ہی نہیں ہے. تو بار کیا ہے، تو یہ یہاں پہ حزیمت یہ والی ہے، لیکن اردو میں ہم یہ والا استعمال کریں گے. یہ جب بھے پھے تھے ہوتا ہے نا، اس میں دو چشمی ہے لگائی جاتی ہے. تو ہضمہ یہ حزیمو کا مطلب ہوتا ہے ایکچولی کسی چیز کو، جیسے کوئی چیز خشک ہو گئی ہے نا، پتا خشک ہو گیا ہے یا کوئی لکڑی خشک ہو گئی، تو اس کو دبا کے توڑ دینا یا کمزور کر دینا، شکستہ کر دینا. تو شکست دینے کے لیے پھر یہ استعمال ہوتا ہے. تو ہزیمت کا مطلب ہوتا ہے شکست. تو فہزموہم، تو انہوں نے شکست دے دی ان کو، یعنی انہوں نے ہرا دیا انہیں. کیسے ہرایا؟ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی مرضی سے. وقتل داود جالوتا، اور قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو. جالوت سے مقابلے کے لیے نکلے تھے. جالوت کون تھا؟ جالوت کو انگریزی میں کہتے ہیں گلایت. تو یہ ان کا سپہ سالار تھا، اور بہت ہی لمبا چوڑا اور بڑا آرمر کے اندر یہ لپٹا ہوا ہوتا تھا، اور بہت ہی اسٹرانگ تھا. تو اس سے سب جو ہے نا وہ ڈرتے تھے. کہ پیچھے بھی جو ذکر آیا نا کہ وہ ہمارے میں تو آج ہمت ہی نہیں ہے، جالوت اور اس کے لشکروں نے. جالوت کا جو نام ہے وہی ان کے لیے خوف کی علامت تھا. اب اس کی فوجیں بھی بہت زیادہ تھیں. ادھر سے کیا ہوا کہ ان کی بھی فوج ویسے تو ریزنیبل تھی، لیکن وہ ساری پانی پی کے پہلے ڈھیر ہوگی، ڈسپلن کی ان میں کمی تھی. اور یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جب آرمی لڑنے کے لیے جائے تو ڈسپلنڈ لوگ جائیں. یعنی آپ سچویشن امیجن کریں، ایک آرمی ہے بہت بڑی، جتنی مرضی بڑی ہو، اگر ان کے اندر لوگوں میں ہمت نہیں ہے نا، اور درمیان میں جب دشمن کا حملہ ہوتا ہے نا، تو وہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے. اور جب گردنیں کٹنے لگتی ہیں، خون نکل رہے ہوتے ہیں نا، تو اس وقت اگر کچھ لوگ پاؤں چھوڑ دیں اور بھاگ کھڑے ہوں، تو پھر وہ کچھ لوگ نہیں بھاگ کھڑے ہوتے، پھر وہ پوری فوج ہی بھاگ کھڑی ہوتی ہے، پوری فوج کے قدم اکھڑ جاتے ہیں. اس لیے جب مثلاً
غزوہ احد ہوا تو اس میں بھی پھر جو منافقین بھی شامل ہو گئے نا تو بعد میں نکل گئے بیچ میں سے، تو ایکچولی ان کا نکلنا بہتر ہو گیا، اور پھر ٹھیک ہے غزوہ احد میں ایکچولی تو مسلمانوں کو فتح ہو گئی تھی، وہ بعد میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم کی صحیح تعمیل نہیں ہوئی جس کی وجہ سے کچھ پرابلم کریٹ ہوئی، تو وہ لیکن اگر موجود رہتے اور این یعنی جنگ شروع ہونے سے پہلے جب وہ چھوڑ کے نکلے نا تو بہت سارے لوگوں کے دل ہل گئے، بہت سارے لوگ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے پریشان ہو گئے، اگر جنگ کے اندر یہ واقعہ ہوا ہوتا تو پھر تو بہت مسئلہ ہوا تھا۔ تو اب کیا تھا کہ ان کے جو ایک یعنی لاکھ کے قریب لوگ تھے یا پونا لاکھ تھے وہ تو رہ گئے پیچھے، آگے ایک اتنی بڑی فوج ہے، یہ 300 کچھ لوگ ہیں، لیکن کو اللہ سے ملاقات کی امید تھی، یہ ہمت کر کے آ گئے۔ اب جالوت نے اپیرنٹلی جو بائبل کا بیان ہے ان کو بلانا شروع کر دیا، مقابلے کے لیے چیلنج دینا شروع کر دیا۔ اب مقابلے کے لیے چیلنج اس زمانے میں ہوتا ہے تھا کہ 1 to 1 ایک چیلنج کیا جاتا تھا، تو جو وہ 1 to 1 چیلنج انہوں نے کیا، اب لوگ اپنی ہمت جمع کر رہے ہیں کہ اچھا اب اس سے جا کے لڑے، یعنی اتنا تو ہو گیا جنگ کے لیے تو آ گئے ہیں، اب جالوت کے مقابلے میں کون جائے گا، کیونکہ وہ سرٹن ڈیتھ تھی، وہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھا۔ تو اس وقت اب دو روایتیں، ایک روایت یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ بھی اس فوج میں شامل تھے اور اس کا اسلحہ اٹھاتے تھے بادشاہ کا، تو انہوں نے کہا کہ میں چیلنج قبول کرتا ہوں، اور دوسری روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بھائی جنگ لڑنے آئے ہوئے تھے اور وہ چھوٹے تھے، ینگ تھے، شاید 14-15 سال کے، 16 سال کے تھے، اور وہ اپنے والد کے حکم کے تحت ان کو کھانا دینے کے لیے آئے تھے۔ اب انہوں نے دیکھا جالوت مقابلے کے لیے چیلنج دے رہا ہے اور لوگ ابھی ہچکچا رہے ہیں، تو ان کی غیرت کو جوش آیا، انہوں نے طالوت سے کہا کہ مجھے مقابلے کی اجازت دیں۔ یعنی سسٹم یہ ہوتا تھا کہ ادھر سے بھی کوئی اجازت لے کے آتا تھا، جالوت تو خیر خود سے پاس لا تھا، وہ خود ہی آگے ہوگا، اور ادھر سے بھی جو مقابلے کے لیے جاتا تھا نا امیر سے اجازت لے کے جاتا تھا، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جا کے طالوت سے اجازت مانگی۔ طالوت نے کہا بھائی آپ کی تو عمر بھی بہت کم ہے اور آپ کو تجربہ نہیں ہے، آپ تھوڑی سے لڑ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ ٹینشن نہ لیں، جو میری بکریوں پہ حملہ کرتے ہیں شیر اور ریچھ، میں ان کے جبڑے توڑ دیتا ہوں۔ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام بکریاں چراتے تھے لیکن تھے بہت اسٹرانگ، فزیکلی اسٹرانگ تھے، اور یعنی جس کو کیا کہتے ہیں بیئر ہینڈ سے، صرف اور صرف ہاتھوں سے شیروں کے جبڑے توڑ دیتے تھے، اتنے اسٹرانگ تھے۔ انہوں نے کہا اس فلسطی کی کیا حیثیت ہے کہ یہ زندہ خدا کی فوجوں کو رسوا کرے، وہ پھر اپنے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے کیونکہ ہم زندہ خدا کے ماننے والے، باقی تو پتھر کے بتوں کو مانتے ہیں۔ تو طالوت نے ان کو اجازت دے دی اور اپنا جو اس کا آرمر تھا نا وہ اس نے ان کو دے دیا کہ آپ یہ پہن۔ اچھا اب وہ آرمر پہن کے حضرت داؤد علیہ السلام تو ذرا چرواہی کی زندگی گزارتے تھے، ان کو اس طرح کے لباس پہن کے الٹا الجھن ہونی شروع ہو گئی، تو پھر انہوں نے دوبارہ طالوت سے اجازت دی کہ یہ لباس ہٹا لیں آپ، اور اپنے سادہ لباس جو انہوں نے پہنا ہوا تھا وہ اسی میں نکلے، اور ان کے پاس ایک چیز تھی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں سلنگ۔ سلنگ کا مطلب ویسے غلیل بھی ہوتا ہے لیکن سلنگ ایک اور بھی ہوتی ہے، اس کے اندر نا دو یہ رسیاں ہوتی ہیں اور اینڈ میں ایک یہ چمڑے کا پیس لگا ہوتا ہے، تو اس میں جب آپ پتھر رکھ کے اس کو خوب گھما کر جب پھینکتے ہیں نا تو بڑی تیز رفتار سے جاتا ہے، اور اگر مثلاً کوئی نوکیلا پتھر ہوگا نا تو اتنا ہی تقریباً ڈینجرس ہوتا ہے جتنی گولی ڈینجرس ہوتی ہے۔ تو پھر یہ جو چروائے ہوتے تھے نا ان کو بڑی پریکٹس ہوتی تھی اس کی، کیونکہ انہوں نے جنگلوں میں جا کے اب اپنی بکریاں چرانی ہیں اور بکریوں کے اوپر بھیڑیے تو ڈیفینیٹلی حملہ کریں گے، تو وہ پھر اس سلنگ کو یوز کر کے ان کو مارتے ہوتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اس کی پریکٹس تھی، ویسے بھی ماشاءاللہ اسٹرانگ بھی بہت تھے، تو انہوں نے اس کو جو گھما کے مارا ہے تو وہ سیدھا جا کے اس کے آنکھ میں لگا جا کے یا اس کے سر پہ لگا اور اس کے بھیجے کے اندر پہنچ گیا، اور وہ وہیں پہ موقع پہ مر گیا، اور جب وہ مر گئے اتنا بڑا سپہ سالار ایک ینگ لڑکے تھے آ کے اگر ہم پہلے ہی حملے میں مر گئے نا تو اس سے پوری جو فلسطینی فوج تھی نا اس کے اندر بھگدڑ مچ گئی اور ان کو شکست ہو گئی، اور پھر غالباً یہ جو باقی کے لوگ تھے جو گرے پڑے تھے شاید یہ بھی اٹھ کے آ گئے، تو اب اس کی ڈیٹیل اتنی اتھینٹک تو نہیں پتا، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو شکست دے دی، چھوٹی سی جماعت نے بالکل ایسے ہی۔ پھر 2 مہینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے مشرکین مکہ کو شکست دی، اور ایکچولی جو غزوہ بدر تھی وہ ان کے لیے خدا کا عذاب بن گیا، کیونکہ جو سب بڑے بڑے سردار تھے غالباً اگر ایک ابو سفیان کو چھوڑ دیں باقی سب سردار اس جنگ میں قتل ہو گئے جو جنگ کے لیے آئے تھے۔ ابو لہب اس کے بعد خود ہی مارا گیا، اس کو وہ وبا آئی، بیماری آئی،
کیونکہ اس نے اپنی جگہ کسی کو بھیج دیا تھا، وہ ذرا ڈرپوک تھا. باقی سارے ابو جہل وغیرہ وغیرہ جتنے بڑے سردار تھے وہ سب کے سب اس جنگ میں مارے گئے. تو یہ مثال بیان کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور پھر داؤد علیہ السلام پھر کہتے ہیں کہ جو بادشاہ تھا شاؤل طالوت، اس نے اپنی بیٹی کی شادی بھی کر دی ان کے ساتھ اور ان کو اپنا جانشین مقرر کر دیا، اور پھر بعد میں داؤد علیہ السلام بادشاہ بن گئے. اور پھر داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام، پھر وہ بادشاہ بن گئے اور ان کو وہ بادشاہت ملی جو نہ ان سے پہلے کسی کو دی گئی اور نہ ان کے بعد کسی کو ملی. تو وقتل داود جالوتا وآتاہ اللہ الملک، اور عطا کی اس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی، والحکمت، اور حکمت یعنی نبوت، یعنی وہ پھر وہ نبی بن گئے. وعلمہ مما یشاء، اور سکھایا اس کو اس میں سے جو وہ چاہتا ہے. یعنی ویسے تو یہاں آ سکتا تھا مما شاء، اس میں سے سکھایا جس میں سے اس نے چاہا، لیکن یشاء سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو اور ایون عام باقی لوگوں کو بھی اپنے علم سے سکھاتا ہے. یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی کنٹینیوس سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے جو سیکھیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو سکھاتا ہے. اور کہاں سے سکھاتا ہے؟ اپنے علم سے سکھاتا ہے. جو کچھ ہے دنیا میں وہ خدا کا ہی علم ہے، ہم اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر یہ کہ وہ خود ہمیں اس کی اجازت دے دے. تو انسان جتنی ترقی کرتا ہے، جتنی نالج حاصل کرتا ہے، بعض اوقات اس سے گمراہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اس چیز کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں جو بھی علم ملتا ہے، اور ہم تو خیر کیا ہے، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں، انبیاء کو بھی جو علم ملتا ہے وہ وہی ملتا ہے جس میں سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. فَهَدَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. بس شکست دی انہوں نے ان کو اللہ کے حکم سے، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، اور عطا کی اللہ نے اس کو بادشاہی اور حکمت، اور اس علم میں سے اس کو سکھایا جس میں سے وہ چاہتا ہے. اور ایک چیز آپ ذرا اس پہ غور کر لیں، یہ جو ورڈ ہے نا عربی میں، یہ ہوتا ہے داوود. اگر آپ اپنے قرآن شریف میں دیکھیں گے تو جنرلی وہ یوں لکھا ہوگا، واؤ کے اوپر الٹا پیش ہوگا. تو یہ داوود ہے، یہ الٹے پیش کو نا اردو میں جب ہم لکھتے ہیں تو ہم اس کو لکھتے ہیں واؤ کے اوپر حمزہ ہوتی ہے. تو اردو میں یہ داؤد ہے، وچ از اوکے. جب ایک زبان سے دوسری میں زبان میں الفاظ کنورٹ ہوتے ہیں نا تو ان کے پروننسیشن چینج ہو جاتی ہے. یہ داوود تھا جس سے ڈیوڈ بنتا ہے، یہ واؤ کے بعد انگریزی میں بھی آتی ہے، لیکن اردو میں واؤ کے بعد ختم ہو کے داؤد ہو جاتا ہے، حمزہ کی آواز آ جاتی ہے. تو قرآن شریف میں جب آپ نے پڑھنا ہے تو آپ نے یہ نہیں پڑھنا وقتل داؤد جالوتا، کیونکہ ہمیں عادت پڑی ہوتی ہے نا تو ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں، ہم اس پیج کو صحیح سے سمجھ ہی نہیں پاتے اور حمزے کے طور پہ تیزی تیزی میں پڑھ جاتے ہیں. تو اس طرح کی غلطیاں بہت ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک ہم لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں قیامت، تو قیامت میں زبر ہوتی ہے، لیکن جب عربی میں آتا ہے تو عربی میں قیامہ ہوتا ہے، قیامت کے نیچے زیر ہوتی ہے. تو یہ ان پہ ذرا زیادہ توجہ دینی چاہیے کیونکہ ان میں ایرر کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ ورڈ جو ہے عربی میں جب ہم قرآن شریف کے اندر پڑھیں گے تو داوود پڑھیں گے. وا، اور، لو، اگر، لا دفع اللہ الناس، دفع اللہ ہی یہ بھی وہ ہے مرکب اضافی ہے. اگر نہ ہوتا دفع کرنا اللہ کا، تو بامعنی ترجمہ یہ ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ دفع نہ کرتا، اگر اللہ تعالیٰ دور نہ کرتا لوگوں کو، بعدہم ببعد، بعض کو بعض سے، یعنی ایک دوسرے سے، یعنی اللہ ایک کے ذریعے سے دوسرے کو دفع نہ کرتا یا ایک کو دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا، لفسدت الارض، تو بگڑ جاتی زمین. فسدہ کا مطلب ہوتا ہے بگڑ جانا، اور افسدہ کا مطلب ہوتا ہے بگاڑنا، فساد پیدا کرنا. تو لفسدت الارض، بگڑ جاتی زمین یعنی فساد سے بھر جاتی زمین. ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، اور لیکن اللہ تعالیٰ ذو فضل، فضل والا ہے، علی العالمین، دنیا والوں پر، یعنی فضل فرمانے والا ہے دنیا والوں پر. یہ حکمت ہے کہ جہاد ہوتا کیوں ہے، جہاد کی ضرورت کیوں ہے. کیونکہ جب مسلمان
مکہ میں تھے تو کمزور تھے، تو قریش ان کا مذاق اڑاتے تھے، یہ تو بڑے کمزور ہیں۔ جب مدینہ میں آ گئے اور جنگ کے لیے انہوں نے تیاری کر لی، تو اب انہوں نے کہنا شروع کر لو جی یہ بڑے نیک لوگ ہیں، یہ تو جنگ کے لیے تیار ہیں، یہ تو لڑائی جھگڑا چاہتے ہیں، یہ تو خون خرابہ چاہتے ہیں۔ تو جو کہتے ہیں نا خوئے بدرا بہانا بسیار، تو بری جس کی نیت ہوتی ہے نا اس کو بے شمار بہانے مل جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جہاد کی حکمت بتا رہے ہیں کہ جہاد اس لیے کیا جاتا ہے کہ بعض اوقات لوگ اپنے آپ کو فرعون بنا لیتے ہیں، اپنے آپ کو خود خدا کا قائم مقام سمجھ کے وہ کام کرنے شروع کر دیتے ہیں جو خدا کی فطرت کے خلاف ہے، خدا کے احکامات کے خلاف ہے۔ تو اس وقت پھر فساد پیدا ہونا شروع ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک کے ذریعے دوسرے کو دفع کر دیتا ہے، اور یہ ہوتا چلا ہے۔ جب ہٹلر نے بہت زیادہ ظلم کر دیا تو پھر ہٹلر کے خلاف بھی جنگ شروع ہوئی، اور اس نے خود شروع کی ہے جو بھی، اور پھر وہ ایونچولی مارا گیا۔ تو ہر تھوڑے عرصے کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، ورنہ زمین فساد سے بھر جاتی، اور اگر کسی ٹائرنٹ کا قبضہ ہوتا ہو تو پھر کوئی اس کے ساتھ جہاد اگر نہ کرتا تو پھر یہ ٹائرنی کبھی ختم ہی نہ ہوتی۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اگر اللہ تعالیٰ دور نہ فرماتا ایک کے ذریعے دوسرے کو تو بھر جاتی زمین فساد سے، اور لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ تِلْکَ آیاتُ اللَّہِ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، یہ یعنی جو پیچھے ذکر کیا، تو ذال کا استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے اور تل کا استعمال ہوتا ہے مؤنث کے لیے۔ جب ٹوٹی پھوٹی جمع آتی ہے نا، پھر تو ڈیفینیٹلی مؤنث سنگولر استعمال ہوتا ہے۔ یہ ویسے ٹوٹی پھوٹی جمع نہیں ہے، یہ پراپر جمع سالم ہے، لیکن یہاں پہ اس کے ساتھ بھی واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یہ میرے خیال ہے کوئی ایکسیپشن ہے یا اس کی کوئی حکمت ہوگی۔ تو یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا، ہم تلاوت کر رہے ہیں، یعنی ہم پڑھ کر سناتے ہیں ان کو، جیسے تل کا واحد مؤنث معلوم ہے، ہا بھی واحد مؤنث ہے، ہو واحد مذکر اور ہا واحد مؤنث، ہم پڑھ کر سناتے ہیں انہیں، علیہ کا آپ کو، بالحق کی حق کے ساتھ، یعنی ہم یہ بالکل ٹھیک ٹھیک آیتیں ہیں جو ہم ایک مقصد کے ساتھ یا بالکل ٹھیک ٹھیک آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ یہ بائبل کے اندر یہ واقعات موجود ہیں، لیکن بائبل میں جو واقعات ہیں وہ ٹھیک ٹھیک نہیں ہیں، ان میں کنفیوژن ہیں، کانٹراڈکشن ہیں، وہ کوئی بھی بائبل کا اگر مطالعہ کرے گا تو اس کو یہ پتہ لگ جائے گا۔ اور اگر کوئی یہودی اور عیسائی قرآن کا مطالعہ کرے گا تو وہ کرسٹل کلیئر ہو جائے گا کہ قرآن شریف میں جب وہی واقعات بتائے گئے ہیں تو وہ بائبل سے کچھ مختلف بھی ہیں اور بالکل واضح صاف اور کلیئر ہیں، یعنی ڈیٹیلز نہیں ہے، کلیئر سے یہ مراد نہیں ہے کہ بڑی ڈیٹیل میں ہے، لیکن ان میں جو بات کی گئی ہے نا اس میں کوئی کانٹراڈکشن نہیں ہے اور وہ اپیلنگ ہے۔ جیسے وہ احمد دیدات اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، جب لوگوں سے مقابلہ کرتے تھے تو ان سے مناظرے کرتے تھے تو ان کو بتاتے تھے کہ یہ دیکھو مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق بائبل میں یہ لکھا یہ لکھا یہ لکھا، اور پھر کہتے تھے دیکھو قرآن میں یہ لکھا۔ اب بتاؤ تم نے اگر اپنے بچوں کو بتانا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے تھے تو قرآن کا بیان سناؤ گے یا بائبل کا؟ تو وہ لوگ کہہ اٹھتے تھے کہ ہاں جی یہ قرآن کا بیان ہی ہے، یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے بالکل مطابق ہے۔ تو یہ جتنے واقعات ہیں یہ اس میں نا بائبل کی ایک بک ہے یا چیپٹر ہے، اس کا نام ہے سیمیول، تو اس میں یہ ڈیٹیل آتی ہے، وہ آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو لگے گا ہاں یار اس میں مسئلے ہیں۔ قرآن شریف میں مختصر الفاظ کے اندر بہت ساری ڈیٹیل اس کی بیان کر دی گئی ہے اور وہ بالکل کلیئر ہے، اس میں سمجھ آتی ہے، حکمت سمجھ آتی ہے۔ تو خاص طور سے جو عالم ہوتے ہیں نا ان کو سمجھ آئے، تو یہ ان کے لیے ایک طرح سے دعوت ہے اس میں، یعنی بیسیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا جا رہا کہ اللہ کی آیتیں جو ہم آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں ٹھیک ٹھیک، ظاہر ہے حضور کو تو معلوم ہی تھا، حضور کے ذریعے یہ بتایا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، کہ یہ دیکھو اللہ کی آیتیں جن کے اندر تمہارے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں اور بالکل صحیح صحیح اللہ نے اپنے پیغمبر کے اوپر بیان کیے۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ لازماً مرسلین میں سے ہیں، ارسال کرنا بھیجنا، مرسل بھیجنے والا، مرسل بھیجا گیا پیغمبر، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یہ آیتیں اس چیز کی گواہی دیتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں تھے، اور مثلا وہ ہمارے جو ساتھی ہیں عبد الوارث گل صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزا عطا فرمائے، بڑی محنت کرتے ہیں اور کرسچنز کو مسلمان کرنے میں بہت بڑا ان کا رول ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں کرسچن ان کی ایفرٹ کی وجہ سے مسلمان ہو۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں، بیسیکلی انہوں نے کہا کہ میں نے
बाइबल पढ़ी तो बाइबल में मुझे प्रॉब्लम आई, मैंने तो बाइबल इसलिए पढ़ी कि मैं अच्छा ईसाई बनना चाहता था, तो अब मैं पढ़ना शुरू कर दूं, मुझे सवालों के जवाब समझ आए, तो फिर मैंने और चीजें भी पढ़नी शुरू की, तो उन और चीजों में मैंने कुरान भी पढ़ा। अच्छा, कुरान पढ़ने के लिए जब हो गए, तो जाके उन्होंने दुकान से जाके कुरान लेने की कोशिश की, किसी ने उनको कुरान खरीदने नहीं दिया कि आप तो ईसाई हैं, आप तो कुरान ले ही नहीं सकते। बहरहाल अब तो वो मसला हल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अब इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो वो लोग जो दीन इस्लाम में दाखिल नहीं हुए, वो इंटरनेट से जाके कुरान पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और उन सब से बढ़ के तो पहले हमारे लिए खुद ज़रूरी है कि हम पढ़ें और समझें, और समझकर इस चीज़ की खुद ब खुद गवाही दें कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं और सच्चे रसूल हैं। तिल्का आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिल हक़ व इन्नका लमिनल मुरसलीन। ये आयतें हैं अल्लाह की जो हम पढ़कर सुनाते हैं आपको बिल्कुल ठीक-ठीक, और यकीनन आप रसूलों में से हैं। जिस तरह ये सूरह अल बकरा पहली आयत सूरह बकरा में है और हुँ, बाकी अगली दो आयत सूरह तौबा में है और हुँ, आखिरी तीन आयत जो है ना सूरह फतह में है। ये ठीक है। सकीना वाली आयत कहलाती है। तो हुँ, मैं जी चाहता था आपसे वजाहत कि ये हुँ, सकीनत जो है हमारी सोसाइटी में जो होता है, हम प्रिंसिपल को छोड़ के गेट थ्रू गाइड लेते हैं, हुँ, गेट थ्रू गाइड लेके इम्तहान पास भी कर जाते हैं। हमारे हुँ, बेसिक जो कमांडमेंट्स हैं हमारे इस्लाम दीन इस्लाम की, उनको तो हम इतना रिलीजियसली फॉलो नहीं करते, शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो इस हुँ, पे आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? बाकी आया तो खैर वो सारी उसमें तो कोई नहीं है, अब मैंने पढ़ के सारा किया हुआ है, तो जरा हुँ, वजाहत कर दी। हमारी सोसाइटी में अजीब तो माहौल बना हुआ है, तो मेन जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं उसमें तो करता कोई नहीं। जिक्र अज़कार की, मजालिस की बहुत महफ़िलें हैं, मगर हुँ, देखो उसमें सोसाइटी में चेंज नहीं आ रही। 10-10 हुँ, लाख का मजमा दुआ कर रहा है, सोसाइटी में चेंज नहीं आ रही। तो हुँ, सकीनत वाली आयत पढ़ के कहते हैं हमें सुकून मिलता है। ये आपके हुँ। ज़रा इस पे ज़रा वज़ाहत कर दें। देखिए जी, वो बात तो वही है जो हमने क्लास में भी डिस्कस किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि जो इसको कुरान को जब लोग पढ़ते हैं और कुरान पर गौर करते हैं, एक-दूसरे को सिखाते हैं, तो बुनियादी तौर पर उससे जो है वो सकीनत, हमारे लिए सकीनत तब नाज़िल होती है। तो सकीना नाज़िल होने का तरीका यही है, इंडिविजुअल तौर पे भी अल्लाह का ज़िक्र करने से डेफ़िनेटली सुकून मिलता है, और अल्लाह की किताब एक-दूसरे को सीखने सिखाने से और फिर उसके ऊपर ज़ाहिर-सी बात है अमल करने से। तो सिस्टम तो उसका वही है कि खुदा की किताब को पढ़ें और आगे लोगों को भी सिखाएँ और उस पे अमल करने की कोशिश करें, और लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें कि वो जिस पे अमल कर सकें।